بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم وقت عدالت کے کٹہرے میں تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھا تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بادشاہ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑے ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ اور تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار صحابہ کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوں کی چھڑی لگ گئی۔ اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا اور زمانے نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیسرو کسریٰ سپر پاور طاقتیں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات یعنی پوری دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا، یعنی سارا مکان مسجد نبوی کے دے دیا۔ حوالہ مسند الامام احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 210۔